پاکستان میں نہری پانی کی تقسیم کا معاملہ ایک عرصے سے حل طلب ہے۔ آج لگتا تھا کہ شاید موجودہ مسئلے کا کچھ حل نکلے، کیونکہ آج کونسل آف کامن انٹرسٹ یعنی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا، مگر بتایا گیا ہے کہ آج اجلاس تو ہوا، یہ معاملہ زیر بحث ہی نہیں آیا۔ پچھلے ہفتے ہونے والے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے الزام عائد کیا تھا کہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں مل رہا ہے۔ دریائے سندھ پر پانی کے چھوڑنے اور وصول کیے جانے کے مقامات پر تعینات مانیٹرنگ انسپیکٹر غلط اعداد و شمار دکھا کر پنجاب کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سندھ حکومت نے بھی وفاقی ادارے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی پر الزام عائد کیا کہ اس سیزن میں بھی نہری پانی کی تقسیم غیر منصفانہ ہوئی ہے۔ جو پانی کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، حکومت ریاست جو ہے وہ لوور ریپرائن کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ میرے گواہ بدین کے عوام ہے، تھٹا کے عوام ہے، سجاول کے عوام ہے، ان کا زمین تباہ ہو رہا ہے، اپنے فصل کے لیے تو پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ ایک ہمارا اکارڈ ان کی بنیاد پہ وہ فارمولا بھی غلط ہے اور اب اس اکارڈ پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں انصاف کے ساتھ پانی کا تقسیم کرنا چاہیے۔ 1991 میں ایک واٹر اکارڈ سائن ہوا تھا، اس واٹر اکارڈ میں چاروں صوبوں کے شیئرز دیے گئے تھے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس اکارڈ کے تحت ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ وہ نہیں کر رہے۔ میرا وفاق سے جھگڑا ہے، میرا ارسا سے جھگڑا ہے کہ انہوں نے جو CCI نے اپروو کر کے 10 ڈیلیز دی ہیں اس کے تحت پانی ڈسٹریبیوٹ کریں۔ سندھ کے ساتھ کنٹینیوسلی زیادتی ہو رہی ہے۔ سندھ صوبے کے جو اعتراضات ہیں وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدارا یہ پانی دیں تاکہ سندھ کے لوگ پیاسے پانی پینے کے لیے یہاں پہ پرابلم چل رہا ہے۔ دوسری جانب وفاقی ادارے ارسا اور حکومت پنجاب نے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس معاملے پر سندھ بھر میں وفاقی ادارے ارسا اور پنجاب کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کرنے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب پچھلے دنوں سندھ کے ضلع بدین پہنچے تو معاملے نے دوسرا ہی رخ اختیار کر لیا۔ خود پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور عام شہریوں نے نہروں سے پانی چوری کرنے کی شکایت کے انبار لگا دیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی آنکھیں کھولنے کے لیے انہیں بتایا گیا کہ ضلع بدین کے کاشتکار اس وقت نہری پانی کی شدید قلت کی وجہ سے اس کا شکار ہیں، کیونکہ محکمہ آبپاشی سندھ کی ملی بھگت سے بعض لوگ نہروں کے اوپر والے حصے سے بڑے پیمانے پر پانی چوری کر لیتے ہیں اور غریب کاشتکار جو نیچے رہتے ہیں، نہر کے نچلے حصے پر ہیں، وہ بے بسی کی تصویر بنے رہتے ہیں۔ یہی نہیں، حکومت سندھ نے غیر قانونی طور پہ کئی وڈیروں کو نہروں سے براہ راست پانی لینے کی خصوصی اجازت نامے دیے ہوئے ہیں، جس سے بدین کے باسیوں کو ان کے حصے کا پانی نہیں ملتا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر نہروں سے پانی کی چوری ثابت ہوئی تو وہ وزیر آبپاشی سہیل انور سیال کو عہدے سے ہٹا دیں گے۔ ہمارے باہر ہے وہ پانی چوری کر رہے ہیں۔ 19 تاریخ کو بھی 19 واٹر فورس آؤٹ لیٹ غیر قانونی طور پر ڈیو واٹر فورس لگایا گیا، جو ہم ٹیل والوں کے حق پہ جو مسلسل ڈاکہ ہے۔ پوری تحریک سونی آؤٹ لیٹ جی انفارمیشن غلط ہے۔ آپ جائیں ان کے ساتھ جائیں۔ ایک منٹ سر میڈیا پریس، آپ جائیں، آپ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں وزیر اریگیشن کو، آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں، وہ کو دکھائے کہاں چوری ہو رہا ہے، یہ چوری کو بند کرے گا، اگر بند نہیں کرے گا تو پھر وزیر نہیں رہے گا۔ اوکے، آپ کو اور کیا کر سکتا، اور اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا۔ خوش ہم نے پانی کی قلت کی صورتحال اور نہروں سے پانی کی یہ جو چوری کی شکایات بلاول بھٹو زرداری سے کی گئی، اس کا جائزہ لینے کے لیے اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کو اندرون سندھ بھیجا، جنہوں نے بدین ٹنڈو محمد خان جا کر یہ رپورٹ ترتیب دی۔ میرا نام میر نور احمد ہے اور میری 650 ایکڑ زمین ہے۔ میر نور احمد خاندانی زمیندار ہیں۔ سندھ کے ضلع بدین کے علاقے غلام شاہ میں 650 ایکڑ زرعی زمینوں کے مالک ہیں۔ ان کی زمینیں غیر آباد ہیں۔ پچھلے سال سیلاب نے اس علاقے کو تباہ کر دیا تھا اور اس سال یہاں کی زمینوں کو پانی کی بوند تک نہیں مل سکی۔ پانی یہ جو حکمران طاقتور حکمران ہے ان کی زمینوں کو آباد کر رہا ہے، ہمارا پانی ٹوٹل کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنا گھر جو حیدرآباد میں تھا وہ بیچ دیا، ہم نے ٹریکٹر بیچ دیا، اپنی بھینسیں گائے ساری بیچ دیا ہے، صرف اپنے سفید پوشی کے لیے کپڑے بچے ہیں۔ اب اگر حکومت کو چاہیے تو ہم یہ بھی اتار کر ان کو دے دیں۔ پھلیلی کینال اور سلطانی نہر کے ٹیل اینڈ والے بدین اور تلہار کے علاقوں میں ہر طرف بنجر زرعی زمینیں، سوکھے واٹر کورسز اور بھوکے پیاسے مال مویشی نظر آتے ہیں۔ پانی کی قلت کے باعث کئی لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ انسان اور جانور ایک گھاٹ سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال پر مقامی لوگ سراپا احتجاج ہیں۔
पानी हमारा जो है वो फुलेली में तो आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, लेकिन जो यहाँ हमारे फुलेली पे बड़े बड़े लोग हैं, बासर लोग हैं, वो चोरी कर लेते हैं और बड़ी बड़ी लिफ्ट मशीनें लगी हैं वो चोरी कर लेते हैं। इस मामले का मजीद जायजा लेने हम 35 किलोमीटर शुमाल में सफर करके जिला टंडो मोहम्मद खान पहुँचे, जहाँ महकमा आबपाशी के 30 मील रेगुलेटर पर बड़ी नहर फुलेली कैनाल से 2 छोटी नहरें गोनी और पांधी निकलती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फुलेली कैनाल में काफ़ी पानी मौजूद है, और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पानी इस कैनाल की एंड में जो काश्तकार बैठा हुआ है उस तक क्यों नहीं पहुँचता। आइए देखते हैं सूरत-हाल क्या है। सफर के दौरान बड़ी नहर से निकलने वाले सैकड़ों पाइप मिले, जहां से बड़ी मिकदार में पानी चोरी हो रहा है। फुलेली नहर के साथ बदीन जाने वाली दूसरी बड़ी नहर अकरम बाह है, जिसकी हालत इससे भी बुरी है। 125 किलोमीटर लंबी ये नहर 70 किलोमीटर पहले ही खाली हो जाती है। और जहां पानी है वहां खुशहाली है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। लहलहाते सरसब्ज खेत और हरे भरे बागात, कहीं धान की फसल की बुआई जारी है तो कहीं नई फसल लगाने की तैयारी है। फुलेली नहर के किनारे गांव वासिल ब्रोही के पास पानी चोरी करने वाली 2 बड़ी पंप मशीनों का हम जायजा ले ही रहे थे कि इन पंप मशीनों का मालिक भी पहुंच गया। कितने हैं आपके मंजूर? मंजूर सर, ये अपने 2 ही मंजूर है। अच्छा जी। इसमें तो ये है कि वाटर कोर्स जो है जी उसको ठीक करना है, इम्प्रूव करना है। ये जो मशीन है आउटलेट जो है या पंपिंग मशीन की कोई इसमें मंजूरी नहीं है। सर आप कहो तो मैं सुबह जाके इसकी मंजूरी कराऊंगा, इसमें कोई मसला नहीं है। थोड़े ही फासले पर गांव हुसैन लगारी में भी ऐसी ही सूरत-हाल मिली। ये 2 पाइप निकल रहे हैं इधर से और दोनों पाइप चल रहे हैं, ठीक है ना, और जाके मंजूर के एक है लाइट वाली मंजूर है। तो ये तो पानी की चोरी हुई ना बाबा। एक के बजाय यहाँ 2 मशीनें चल रही हैं। आप बताएं कि पानी की चोरी का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। मामले पर सरकारी मौक़िफ़ जानने के लिए हमने सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्ट बैंक कबूल मोहम्मद खटियान से राब्ता किया। 212 लीगल लिफ्ट मशीन सैंक्शनड है। पानी चोरी हो रहा है, यानी कि जो पाइप सैंक्शन नहीं है उनसे भी पानी लिया जा रहा है, तो इसको रोकना किसका काम है? लेकिन ये मिस मैनेजमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को रोकना जरूरी है। और हम लोग ने एक्शन लिया। 21 इलीगल पाइप्स लास्ट 1 वीक के अंदर हम लोगों ने निकाले और FIRs कटवाई गई हैं। सजा देने के मजाज हुक्मरान खुद ही पानी चोरों की सरपरस्ती कर रहे हों तो फिर अपने जायज हिस्से के नहरी पानी से महरूम बदीन बासी इंसाफ की तवक्को किससे करें? इंतहाई अहम मौजू और इस पर माहिराना राय हासिल करते हैं खालिद हैदर मेमन, साबिक सेक्रेटरी इरिगेशन सिंध, हमारे साथ मौजूद है। मेमन साहब, ये बताइए कि नहरी पानी का निज़ाम कैसे ये रेगुलेट होता है और इसकी बुनियाद क्या है तकसीम की? देखिए, लोअर राइपेरियन हर सिस्टम में होते हैं। हमारे इंडस रिवर में भी जैसे पंजाब ऊपर अपर राइपेरियन है, हम लोअर राइपेरियन है, तो हम एंड में हुए, हम टेल खातेदार हुए। लाइक वाइज वही सिंध में जो है, जो सिंध की मैनेजमेंट में, उसमें हेड खातेदार और टेल खातेदार होता है। उसको अपर राइपेरियन कहें, लोअर राइपेरियन कहें। तो अब लोअर राइपेरियन का पानी देना ये कानूनी मस्ट है, हर कंडीशन में देना चाहिए। ऊपर के खातेदार उसके रोटेशन करके वाटर कोर्सेज टेल को पानी देना इसेंशियल है, क्योंकि उनका वाटर राइट है। इट इज़ अ वाटर राइट ऑफ लोअर राइपेरियन। इसलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये प्राइम ड्यूटी है, इरिगेशन इंजीनियर की, कि वो बिल्कुल रेगुलेशन सही करे और पानी पीछे दे। लेकिन सिंध में बहुत शिकायतें आ रही हैं, बहुत तकलीफ है लोगों को, टेलेंडर्स को, उनको पानी मगर मेमन साहब, ये नहरों पे बड़े बड़े पाइप और ये लिफ्ट मशीन और ये सकिंग मशीन लगा के ये पानी निकाला जा रहा है, साफ चोरी होती है। कहा जाता है कि इसके लिए बाकायदा स्पेशल परमिशन दी जाती है और चीफ मिनिस्टर ये परमिशन देता है। तो क्या ये क्या चीज़ है? कोई भी CM पंजाब का हो, सिंध का हो, वो कॉम्पिटेंट है वाटर DO को सैंक्शन करने के लिए। लेकिन कंडीशन के टेल का पानी नहीं खत्म होना चाहिए। टेल का पानी किसी सूरत में आप न कोई लिंक दे सकते हैं, कोई न सुलूस दे सकते हैं, न बीच में ऑफ टेक कर सकते हैं एट द कास्ट ऑफ टेलेंडर्स। टेलेंडर्स को पानी मिलना चाहिए। अगर पानी इतना ऊपर है तो आप, लेकिन टेलेंडर्स को पानी देना चाहिए। उसके बाद अगर सरप्लस पानी है
تو اگر کوئی کیا حل ہے میمن صاحب؟ یہ ٹیل اینڈر تو بیچارہ چیخیں مار رہا ہے، اس تک نہیں پہنچ رہا نا پانی، اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے ٹیل کے کھاتے در کا پانی جو بیچ میں بانٹ دیا ہے، آپ کو یہ بند کرنا پڑے گا، آپ کو ٹیل اینڈرز کو پورا پانی دینا پڑے گا، جو اس کا پھلیلی کینال سے اگر 18,000 ڈسچارج نکلتی ہے یا 20,000 نکلتی ہے، اس کا پانی پہلے ٹیل کو پہنچے، ٹیل کے بعد اگر بیچ میں کسی کو دینا ہے تو وہ بات کی بات ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کو سختی سے اقدام اٹھانے پڑیں گے، اور جو اوریجنل ڈیزائن ہے کہ پھر اس کو ریوائز کریں، آج کی ضرورت کو دیکھیں، آپ کے پاس ہیڈ میں کتنا پانی ہے اور بیچ میں کتنا پانی نکالیے، اس کا واٹر اکاؤنٹ بنائیں، پھر آپ اس کی ڈسچارجز لیں۔ سندھ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ ان ساری انلیگل ایکٹیویٹیز کو بند کرے اور اپنا جو ہے پہلے اپنا گھر سدھارے اور سارا سسٹم صحیح۔ بہت بہت شکریہ۔ سابق سیکرٹری ایڈوکیشن خالد حیدر میمن ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت سندھ پہلے اندرونی نہری نظام جو حکومت سندھ چلاتی ہے اس میں سے چوری کے نظام کو ختم کرے، پھر پنجاب سے یا وفاق سے شکایت کرے۔